السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اب خاص طور پر اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی فکر کرنے والا بنائے، اور اپنے اہل خانہ کی، اپنے آس پڑوس کی بھی فکر کرنے والا بنائے۔ تیسری کلپ پیش خدمت ہے۔ اس کلپ میں ملحدین کے اس پروپیگنڈے کی قلعی کھولی جائے گی کہ قرآن اور اسلام سمجھنے کے لیے مولویوں، ملاؤں، مفتیوں اور سو کالڈ اسلامک اسکالرز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ راستے کا روڑا ہے۔ اسلام اور قرآن سمجھنے کی راہ میں یہ رکاوٹ بنتے ہیں، یہ اپنی منمانی تشریح پیش کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر سب کچھ موجود ہے، لہٰذا پڑھنے والا انٹرنیٹ پر ان مولویوں، ملاؤں، مفتیوں کو کنارے کر کے براہ راست پڑھے اور سمجھے۔ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، اور لوگ خود ہی ایک دوسرے کی پیٹھ ٹھوک رہے ہیں ایسی دنیا کی سب سے بڑی جہالت بھری بات پر۔ دنیا میں کہیں بھی علم، جانکاری کے نام پر ایسا نہیں ہوتا ہوگا جیسا خاص طور پر بھارت سے قرآن، اسلام کو سمجھنے کے حوالے سے جس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور لوگ جو سمجھدار قسم کے ہیں یا اپنے کو لبرل کہتے ہوں، وہ کانوں میں تیل ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ سب سے بڑی جہالت ہے جس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں کسی بھی طرح کا وہ علم ہے اور جانکاری ہے تو صحیح جانکاری اور صحیح علم اس چیز کے ماہرین سے، اور جن کی وہ چیز ہے انہی سے وہ حاصل کی جائے گی، اور انہی سے اس کی ساری اونچ نیچ پتہ کی جائے گی اور معلوم ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کیس کسی گھر کا ہے اور تفتیش کسی اور گھر میں کی جائے، حادثہ کہیں ہوا ہو اور رپورٹنگ کسی اور شہر میں کی جائے، جرم کسی نے کیا ہو اور پوچھا کسی اور سے جائے، ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی اور قرآن دشمنی کے نام پر یہ کیا جا رہا ہے اور اس کا ڈھڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ لیکن اس کا ڈھڈورا پیٹا جا رہا ہے، کیا کریں گے ہم آپ کہ قرآن اور اسلام سمجھنے کے لیے اس لائن کے قرآن، مولوی، ملا، مفتی کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اور اسلام کے ماہرین، اس کے ودوان اور گیانی، ان کو کنارے کرو، ان کو لات مارو، اور پھر منمانے ڈھنگ سے اسلام کو سمجھو اور قرآن سمجھو، اور پھر لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھو یہ ہے اس کے اندر۔ مطلب ایسی جاہلانہ بات کہ آپ اسکول گئے ہیں اور وہاں بیٹھ کر مذاق آپ نے اڑانا شروع کر دیا کہ کیسا یہ بیوقوف اور یعنی اسکول ہے بیوقوفی بھرا کہ صاحب کتابیں جو ہیں وہ ٹیچروں سے پڑھوائی جا رہی ہیں، کتابیں ایک سے ایک بڑے بڑے ڈگری ہولڈر اسکالر سے، پروفیسر سے پڑھوائی جا رہی ہیں۔ کیسا یہ جاہل اسکول ہے۔ کتابیں کافی ہیں خالی سمجھنے کے لیے، کتابوں کے لیے سمجھانے والے تھوڑی ضروری ہیں، پڑھانے والے تھوڑی ضروری ہیں، یہ نعرہ چل رہا ہے۔ تو بھیا یہی کام جو ہے یونیورسٹیز میں آ کے کرو، ہے یہی کام تم خود، ہم ملحدین حضرات سے مخاطب ہیں، تم اپنے بچوں کے ساتھ کرو کہ تمہارے بچے بھی اسکول میں پڑھ رہے ہوں گے، اسکول جا کر کے کہو خبردار جو کسی ٹیچر نے جو ہے میرے بیٹے کو سبجیکٹ ایکسپلین کیا، لا لا لا، نو نو نو۔ تو یہ منمانا طریقہ دنیا میں نہیں چل سکتا، کالج میں نہیں چل سکتا، یونیورسٹی میں نہیں چل سکتا، پرائمری اسکول میں نہیں چل سکتا، خاص طور پر وہ اس کے جی کلاس میں جہاں من و ان بچوں کو کہا جاتا ہے، بس ٹیچر کہتا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایسے ہی کرو تاکہ سیکھ سکو،
اور ہم ایسے معصوم اور سادہ ہوتے ہیں اور سمجھدار، یعنی اس معنی میں سمجھدار ہوتے ہیں کہ وہ اس کو فالو کرتے ہیں اسی طرح، اور بڑے ہونے کے بعد بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ ہاں، آپ انگریزی کے ماہر ترین وہی ٹیچر بن گئے، اس کے بعد بھی آپ اے کو اے کہہ رہے ہیں، آج بھی بی کو بی کہہ رہے ہیں۔ آپ نے اس میں جدت نہیں کی کہ بھائی مجھے کوئی ثبوت تو ملا نہیں کہ اے کو کس آدھار پر، بچپن میں ٹھیک ہے ٹیچر نے کہا تھا، میں نے سن لیا تھا، سمجھ لیا تھا، لہٰذا اب تو میں نے بڑی ریسرچ کی، تحقیق کی، مجھے کوئی آدھار نہیں ملا، بس یہ ملا کہ بس لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں تو میں لوگوں کی طرح نہیں کرنے کا، اور آج میں اپنی نئی ٹیبل لکھ رہا ہوں الفابیٹ کی، ٹھیک ہے، اور ہندی میں ورنمالا کی اور حروف تہجی کی، یہ نئی ٹیبل ہے، اور آج سے اے جو ہے وہ زیڈ کہلائے گا اور زیڈ جو ہے وہ اے کہلائے گا۔ دلیل کیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا، اگر لوگوں کا کیا اس لیے میں اس کا انکار کر رہا ہوں اور اس کے مقابلے میں ایک بات کہہ رہا ہوں۔ اب سب لوگ مل کے مجھے سمجھا لے جائیں تو مان لوں گا میں کہ اے ہے اور زیڈ زے ہے، ورنہ آج سے زیڈ جو ہے وہ اے ہے اور اے جو ہے وہ زیڈ ہے۔ الف جو ہے وہ یا ہے اور یا جو ہے وہ الف ہے، کا جو ہے وہ گا ہے اور گا جو ہے وہ کا ہے۔ تو ایسا نظارہ اگر ہم آپ دیکھیں کہیں پر تو کیا کہیں گے؟ اور اگر ایسے والدین اور ایسے پیرنٹ اور یہ ملحدین حضرات اگر اسکول میں جا کر کے اپنے بچوں کے حوالے سے اسکول میں یہ کہیں کہ خبردار، جو کسی ٹیچر اور نام نہاد پروفیسر اور اسکالر نے جو میرے بچے کو ٹچ کیا اور سمجھانے کی کوشش کی، خبردار خبردار۔ ہاں، ہم ایسے لوگوں سے جو ہے وہ لینگویج کو اور ان سبجیکٹ کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ بس جو یہ سمجھائیں وہی میرا بیٹا سمجھے۔ ہاں، میرا بیٹا خود سے سمجھ لے گا یا میں خود سے سمجھ لوں گا۔ کتنے قابل، نادان نہ کہیں، الٹا کہہ لیں کہ کتنے قابل ہیں، ہاں، کہ جس پہ خود اندھا دھن ایمان لائے ہیں وہاں تو اندھی تقلید کر رہے ہیں، جو ریسرچ، جو ایکسپریمنٹ، جو تجربہ جیسے ہوا ہے وہاں خود حاضر نہیں تھے۔ ہاں، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن نہیں معلوم کتنے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے وہ چیز ان تک پہنچ رہی ہے، وہاں آمنا صدقنا ہے، وہاں آمنا صدقنا ہے۔ ہاں، وداؤٹ اینی کوشچن اینڈ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ۔ ہاں، وہاں تسلیم ہے چاہے جتنے ہاتھوں سے چیز مل رہی ہو، لیکن وہی حق اہل مذہب کو نہیں ہے، وہی حق اہل مذہب کو نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیٹ پہ سب کچھ تو موجود ہے۔ کون سا سبجیکٹ ایسا ہے جس سے ریلیٹڈ مواد اور اس سے ریلیٹڈ ایکسپلینیشن ساری چیزیں موجود نہ ہوں؟ تو انٹرنیٹ پہ اسکول سے اور سبجیکٹ سے جڑی چیزیں بھی تو ساری موجود ہیں۔ تو اس بیس پر آپ ملحدین حضرات اسکول جا کر کے اپنے بچے کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھیج رہے ہیں خالی یہاں پر، لیکن فیس بھی دے رہے ہیں۔ ہاں، اس بیوقوفی کو ثابت کرنے کے لیے کہ فیس بھی دیں گے لیکن پڑھوائیں گے نہیں ٹیچر سے۔ ہاں، آپ ٹیچر بلائیے فضول میں اور سیلری بھی دیجیے مہینے بھر کے بعد میں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی پوچھے ان سے کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز جو ٹیچرز کو، پروفیسرز کو، اسکالرز کو، ان سب کو ہائر کرتی ہیں، سیلری دیتی ہیں، تو کس لیے؟ ہاں، پیمپر بدلوانے کے لیے ان کے بچوں کے، یا وہاں پر جو ہے وہ ایک گھنٹے کے بعد جو ہے ڈریس چینج کرنے کے لیے ہے کہ قابل حد سے زیادہ ہیں تو قابلیت سلامت رہے، جسمانی بھی ذہنی بھی؟ کس لیے بھائی؟ تو یہی بات تو یہاں پر بھی ہے کہ اگر قرآن سے متعلق، اسلام سے متعلق سارا مواد اور سارا میٹر، ایک چیز انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے دل میں چور ہوتا اور ان مسلمانوں کی داڑھی میں تنکا ہوتا تو وہ انٹرنیٹ پر یہ ساری چیزیں لاتے؟ کون لایا؟ ہاں، کہ ایک چیز جو انٹرنیٹ پر شیئر کر دی گئی ہے تو مسلمانوں نے ہی تو کی ہے، تو پھر جو چور ہوگا وہی اپنے گھر کا پتہ بتائے گا، جو چور ہوگا وہی چوری کا سامان کہاں رکھا ہے وہ بتائے گا۔ اچھا، پھر اب اسکول میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، کالجز میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹیز میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، وہ سب اویلیبل نہیں ہے انٹرنیٹ پر؟ جی، ساری سائنس، فزکس، کیمسٹری، یہ سب اویلیبل نہیں ہے۔ تو پھر یہاں آپ کے منہ سے یہی بات کیوں نہیں نکلتی ہے کہ خبردار خبردار، جو ٹیچرز کو ہے، پروفیسرز کو، اسکالرز کو اور ان لوگوں کو جو خبردار جو بیچ میں آنے دیا
انٹرنیٹ پہ موجود ان سارے علوم اور بچوں کے بیچ میں ہاں یہ لوگ جو ہے منمانا پڑھائیں گے، اپنی طرف سے سمجھائیں گے، بلکہ بس انٹرنیٹ پہ سب موجود ہے، بچے کو جو ہے ڈائریکٹ پڑھنے دو اور ڈائریکٹ سمجھنے دو۔ جی تو کیا جاننے اور نہ جاننے میں بھی فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ مذہب جاننے چلے تو مذہب کے جانکار مذہبی اسکالرز وہ گھپلا کریں گے، اور اگر آپ دنیا جاننے چلے، سائنس پڑھنے چلے، دنیاوی علوم پڑھنے چلے تو وہاں سب دودھ کے دھلے ہیں، ہاں وہاں سب فرشتے ہیں، سب ایک نمبر کے ہانسٹ ہیں، ہاں تو وہ گھپلا نہیں کریں گے۔ جی تو یہ ایک سوال ہے نا۔ تو اصل یہ ہے کہ جو چیز کوئی نہیں جانتا ہے تو اسے اس لائن کے، اس علم کے جانکار ہی سے سیکھنا ہے، راستہ چلتے کسی سڑک چھاپ آدمی سے نہیں سیکھنا ہے۔ یہاں ہم اسٹوڈنٹ سے کہا کرتے ہیں کہ ایسا ہے کہ باہر نکلو، یہاں رہ رہے ہو عرب دنیا میں تو سڑک پر کسی بھی سعودی کو پکڑ لو، یہ سمجھ کر کے کہ یہ سعودی ہے، اور پتہ کر لو سعودی ہے تو سعودی ہے تو اس کی زبان عربی ہے، بس اس سے ریکویسٹ کرو کہ ایسا ہے چلیے آج ہم اپنے آپ کو عربک زبان کے ٹیچر سے ریپلیس کرتے ہیں، آج آپ ہمیں پڑھائیے گا، آج آپ ہم کو جو ہے سبجیکٹ آف دا پریڈیکیٹ آف دا سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ، پریپوزیشن، یہ ساری چیزیں عربک میں، یہ تو ہم انگریزی میں کہہ رہے ہیں کہ عربی میں آپ پڑھائیے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اپنے ملک میں کہ آپ بے انتہا قابل ہیں آپ حضرات، تو ذرا جو سڑک پہ کھڑے ہو جائیے اور جو بھی پینٹ بوشرٹ پہنے دکھے، ٹھیک ہے، بس اسے پکڑ لیجئے کہ نہیں تم ہندوستانی ہو، ہاں بھارتی ہو، اور اگر بھارتیتا میں اس کچھ زیادہ لپت دکھے تو اور وہ پکا اس کو پکڑ کے خبردار کہ تم تو ٹیکا بھی لگائے ہوئے ہو، ہاں تم تو دھوتی بھی پہنے ہوئے ہو، ہاں تم تو اوپر سے نیچے تک ٹوٹل بھارتی ہو، تو چلو چل کر کے جو ہے ہندی پڑھاؤ، آج تم کو ہمارے لڑکے کو ہندی پڑھانا ہے، مان کر کے۔ تو وہ کیا کہے گا کہ بھیا پگلا وگلا گئے ہو کیا، سٹھیا گئے ہو، ہے اچھے بھلے دکھ رہے اوپر سے نیچے تک، دماغ تمہارا کہاں ہے کہ پہلے ہم سے پوچھو گے نہیں کہ ہم نے خود جو ہے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، بس یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے وہ ہمیں لیے چل رہے ہم پڑھا دیں گے۔ ایسے ہی کسی انگریز کو دیکھ لیجئے آپ، ہاں تاج محل کے آس پاس پھرتا ہوا ہے، ریڈ فورٹ کے آس پاس پھرتا ہوا، لال قلعے کے آس پاس پھرتا ہوا، کہیں پر بھی پھرتا ہوا، ٹھیک ہے، آپ کے کسی استھل کے آس پاس پھرتا ہوا، پکڑ لیجئے اس کو کہ بھئی یہ تو انگریزی بولتا ہے، ہاں یہ تو فرانسیسی بولتا ہے، مجھے اپنے بچے کو انگریزی اور فرانسیسی دونوں سکھانا ہے، اور یہ پتہ نہ کریے کہ یہ انگریزی اور فرانسیسی لینگویج جانتا بھی ہے کہ نہیں، بس وہ جو وربل اورل جو بول رہا ہے، جیسے ہر انسان اپنے علاقے میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور سن کر کے سیکھ لیتا ہے، تو سن کر کے وہ انگریزی اور فرینچ زبان صرف بول رہا ہے، لٹریری طور پر اور علمی طور پر وہ زبان اسے نہیں آتی ہے، تو بس بولنے کے بحاف پہ آپ اس کو پکڑ لائیں اور اپنے بچے کا ٹیوٹر بنا دیں کہ پڑھاؤ اس کو، چلے گا یہ تو ہم ایک قدم آگے بڑھ کر کے بات کر رہے ہیں، ورنہ آپ لوگ تو اس کے قائل ہیں کہ پڑھانا ہی نہیں ہے بھئی ہمیں، ہاں کہ ہم ہوں گے اور انٹرنیٹ ہوگا، ہمارا بچہ ہوگا اور انٹرنیٹ ہوگا، بیچ میں کوئی پڑھانے والا نہیں ہوگا، بیچ میں کوئی پڑھانے والا ہوگا ہی نہیں، لیکن ہم آپ کی عقل پہ، آپ کی فہم پہ ترس کھا کر کے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، ہاں کہ خبردار کہ اب اسکول میں جو ٹیچرز ہیں وہ تمہارے لڑکے کو پڑھائیں گے نہیں، ہاں اب ہم کسی بھی ہندی بولنے والے کو پکڑ لیں گے، ہم کسی بھی انگریزی بولنے والے کو پکڑ لیں گے، ہم کسی بھی فرینچ بولنے والے کو پکڑ لیں گے، اور اس کے بعد تمہارے لڑکے کا اسے جو ہے ٹیچر بنا دیں گے، ایکسیپٹ کریں گے آپ؟ جی جو پرچار کر رہے ہیں خوب ڈنکے کی چوٹ پہ، اور اپنے ہی جیسے لا علموں سے، ہاں اپنے ہی جیسے نادانوں سے، اپنے ہی جیسے ناواقفوں سے ہے واہی بٹور رہے ہیں اور اپنی پیٹھ تھپا رہے ہیں یا تھپوا رہے ہیں۔ جی سب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، کہ ہمارے ایک بڑے اللہ والے تھے، وہ مثال دیا کرتے تھے، ہے پوچھا انہوں نے کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ نکو کا لفظ کہاں سے آیا؟ تو ہم لوگوں نے کہا نہیں، کہنے لگے ایک جگہ سب نکٹے اکٹھا تھے، ہاں نک کٹے، سب کی ناکیں کٹی ہوئی تھیں، سب اکٹھا تھے، سب ایک ہی جیسے تھے۔ اب دور سے سب نے دیکھا کہ ایک سلامت ناک والا، سلوتر ناک والا چلا آ رہا ہے، جس کی ناک پوری سلامت ہے، کٹی ہوئی نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، یار یہ تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا، کہ اس کی ناک تو سلوتر ہے، سلامت ہے،
تو سب نے ایک پالیسی طے کی کہ اس کی خوبی کو اس کا عیب بنا دیں گے، کہ اس کو آنے دو، اس کی خوبی کو، جو اس کی ناک سلامت ہے، اسی کو عیب بنا دیں گے۔ اور جب وہ آیا تو سب نے ایک آواز میں پکارا، نکو نکو نکو۔ لیجئے صاحب، وہ آج تک یہ محاورہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ جب چار لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بیجا اور غلط، تو وہ آدمی جواب میں یہی کہتا ہے کہ یار کیا جو ہے نکو بنا رہے ہو ہم کو۔ تو یہ حرکت آپ حضرات کر رہے ہیں جی، اسی لیے ہم ادھر جا ہی نہیں رہے کہ جس عقل کی بنیاد پہ آپ بات کرتے ہیں نا، اسی عقل کی بنیاد پر ہم آپ سے مخاطب ہیں کہ جب آپ اہل مذہب کو پابند بنا رہے ہیں اور اپنے چینل پر سننے والے اور دیکھنے والوں کو پابند بنا رہے ہیں کہ خبردار، اسلام سمجھنے کے لیے اور قرآن سمجھنے کے لیے مولوی، ملاؤں، مفتیوں اور سو کالڈ اسلامک اسکالرز کا سہارا نہیں لینا۔ ہاں، کیونکہ یہ لوگ آپ کی زبان میں جو دھاندلی آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ آپ کو کچھ اور بتائیں گے۔ تو کچھ اور کیا بتائیں گے بھائی؟ میتھ کا ٹیچر کیا بتائے گا؟ وہ بچے کو دھوکہ دے گا یا میتھ پڑھائے گا؟ ہاں، سائنس کا ٹیچر وہ سائنس پڑھائے گا یا کچھ اور پڑھائے گا؟ ٹھیک ہے، تو جو دھرم کا ودوان ہے، کسی بھی دھرم کا ہو، تو وہ اسی دھرم سے جڑ کر کے وہی بات تو بتائے گا کہ جو اس دھرم نے کہی ہے۔ آگے بڑھ کر کے چلیے ہم ایک اور بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، بھارتی سمویدھان، انڈین کانسٹیٹیوشن کے آپ ماہر ہیں، اور اس مہارت اور اسپیشلائزیشن کی بنیاد پر آپ تبصرہ کر رہے ہیں، کمنٹ کرنے چلے ہیں امریکن کانسٹیٹیوشن پر۔ جی، آپ اس کو لے کر کے بیٹھ گئے ہیں اور ساتھ میں یہ رٹ بھی لگا رہے ہیں، بھائی دیکھو یہ ہے امریکن کانسٹیٹیوشن، ہر آدمی اسی پر بولے گا، ہر آدمی اسی پر بات کرے گا، خبردار جو کسی نے، یہی حرکتیں تو آپ لوگوں کی چل رہی ہے نا، کہ خبردار جو کسی نے بھارتی کانسٹیٹیوشن پر بات کی، امریکن کانسٹیٹیوشن پر بات کرنا ہے، اور اس کے اندر دیکھو یہ عیب ہے، اس کے اندر دیکھو یہ عیب ہے، اس کے اندر دیکھو یہ عیب ہے، اور سب کچھ اپنے طور پر انٹرنیٹ سے سمجھنا ہے۔ ہاں، امریکن کانسٹیٹیوشن کے ماہرین کی باتیں نہ پڑھنا ہے، نہ سننا ہے، نہ دیکھنا ہے۔ اس سے بڑا پاگل پن کوئی ہو سکتا ہے؟ جو دنیا دیکھ رہی ہے اور نظارہ کر رہی ہے، اور سارے پاگل مل کر کے ایک دوسرے کی پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں اور واہ واہی کر رہے ہیں۔ تو آنکھوں میں دھول جھونکنا، بیوقوفوں کو مزید بیوقوف بنانا، اور نااہلوں کو، ناواقفوں کو، نادانوں کو اپنی باتیں سنانا اور انہیں سے واہ واہی وصولنا، یہ بہت آسان کام ہے، یہ بہت آسان کام ہے۔ لیکن اس کے برعکس صحیح ترتیب پہ حقیقت بیان کرنا کہ بھائی ہم اگر کوئی چیز نہیں جانتے ہیں تو اس چیز کے جانکار سے ہی ہم اس چیز کا صحیح علم اور صحیح جانکاری اور صحیح اس کا ارتھ سمجھ پائیں گے، اس سے ہٹ کر کے نہیں سمجھ پائیں گے۔ فرینچ والا ہی فرینچ زبان کی نزاکتیں بتا پائے گا، عربی والا ہی عربی زبان کی نزاکتیں بتا پائے گا۔ مولوی ملاؤں کے بنا، مولویوں، ملاؤں، مفتیوں اور سو کالڈ اسلامک اسکالرز کو کونے میں لگانے، انہیں اگنور کر کے قرآن و حدیث سمجھنے کا پروپیگنڈا اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ منمانی کی جا سکے، منمانے ڈھنگ سے قرآن کے معنی اور ان ایشوز کو غلط طریقے سے لوگوں میں پھیلایا جا سکے جن کے پھیلانے سے اپنا مقصد حاصل ہوتا ہے، لوگوں کے اندر اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ غرض ہے اور یہ مقصد ہے۔ قرآن کی حیثیت مین ٹیکسٹ کی ہے، ایکسپلینیشن حدیث ہے، حدیث کا ایکسپلینیشن اصحاب رسول ہیں، اصحاب رسول نے کون سی بات کس طرح سمجھائی، وہ ان کے شاگرد ہیں۔ ایک پوری ایک چین ہے، پورا ایک نظام ہے سمجھنے اور سمجھانے کا، جس میں کہیں پر بھی ڈسکنیکشن نہیں ہے، ہر بات ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ اب جب مولویوں ملاؤں کو کنارے کر دیا جائے گا تو پھر ایشوز کو اچھالنا آسان ہو جائے گا، من مانے ایشوز کو۔
پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کو لے کر بدگمانی پھیلانا اور کچے ذہنوں میں وسوسے پیدا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح ذکر کے لفظ کو لے کر کے یہ ہیڈنگ لگانا اپنے چینل پر کہ قرآن خود بائبل پڑھنے کی اور تورات پڑھنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ الذکر میں یہ آسمانی کتابیں شامل ہیں۔ جی ہاں، اسی طرح اور بہت سی چیزیں تو اس لیے چوٹ اصل جگہ لگانے کی ہے، اور اصل بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے، وہ یہ کہ اگر مسئلہ ہمارے گھر کا ہے تو ہم ہی بتا پائیں گے کہ اصل صورتحال کیا تھی۔ اگر کوئی بات ہم نے کہی ہے تو ہم ہی اس کی تشریح کر پائیں گے، اس کے معنی اور مطلب بیان کر پائیں گے۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ لوگوں نے شعراء کے دیوانوں کی اور ان کے اشعار کی جو تشریحیں کی ہیں، اگر وہ شعراء خود زندہ ہو جائیں تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں، یار یہ تو میرے وہم و گمان میں یہ معنی نہیں آئے تھے، یہ مطلب نہیں آیا تھا۔ یہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو ہر آدمی لے کر کے منمانی تشریح کرنے بیٹھ جائے تو کون سا ملک ہے اور کس ملک کی گورنمنٹ ہے جو یہ قبول کرے گی؟ نہیں جی، سب کو حق ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ سمویدھان ہے، ٹھیک ہے، ہر آدمی کو حق ہے کہ اسے پڑھے، نہ اس کے ماہرین سے سمجھے، ہاں نہ وکلا اور ججز کا سہارا لے، خود سمجھے اور خود مقدمہ لڑے اور خود ہی ڈیسیزن لے۔ جی، تو ذرا یہ کر کے دیکھیے اور پھر بتائیے کون سا ملک اسے قبول کرتا ہے، اور آپ کو اور یا ایسے بندے کو اٹھا کر پاگل خانے میں ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا ہے، اس کی تشریف کی خوب اچھی طرح خدمت کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ چیز ہے، آگے یہ سب آتا رہے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آئندہ اس کے نظارے ہم پیش کریں گے کہ آپ حضرات کیا کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ، اگلی کلپ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا ونحمد خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔